बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर हर जुमेरात को मुझे, मेरी सास और नंद को एक कमरे में बंद कर देता। सारी रात बाहर से घुंघरुओं की आवाज आती थी और अगली सुबह जब दरवाजा खुलता तो मेरे शौहर के पैर जख्मी होते। मैं बहुत परेशान थी। एक दिन मैंने बाहर कैमरा छुपा दिया और मेरे सर पर आसमान फट गया था जब मैंने देखा कि मेरा शौहर वैसे तो बहुत अच्छा था और मेरा बहुत ख्याल भी रखता था, लेकिन इसकी कुछ आदतें बहुत अजीब थीं जिनसे मुझे बहुत कोफ्त होती थी। उसे घुंघरू और ढोल की थाप की आवाज़ें बहुत पसंद थीं। जहाँ किसी किस्म की आवाज़ें सुन लेता वहीं रुक जाता। लोग अपनी बीवी के लिए फूल और गजरे लेकर आते हैं और वो मेरे लिए घुंघरुओं वाली पाजेब लेकर आता था। उसे पता नहीं क्यों उनकी छन छन बहुत पसंद थी। एक बार मैंने उससे पूछा, आखिर क्या वजह है जो तुम इस कदर इन घुंघरुओं को पसंद करते हो? वो जवाबन कुछ देर चुप होकर सोचता रहा, फिर कहने लगा, पसंद की कोई वजह नहीं होती, मुझे पसंद है तो बस पसंद है। लेकिन फिर भी कोई तो वजह होगी इस पसंद की, मैंने इसरार करके पूछा, मगर उसने तसल्ली बख्श जवाब न दिया। बस यही कहा कि आवाज़ मुझे अच्छी लगती है। मैं उसके जवाब से मुत्तमिन ना हुई मगर चुप हो गई, क्योंकि मुझे छोटी छोटी बातों पर बहस करने की आदत नहीं थी। मैं समझती थी कि मियाँ बीवी को एक दूसरे को समझना चाहिए और वक्त देना चाहिए, फिर खुद ही सब मालूम हो जाता है। मेरा नाम सबीन है और मेरे शौहर का नाम हम्माद है। मैं और वो एक शादी पर मिले थे। वो दूल्हे का दोस्त था और मैं दुल्हन की सहेली। जब बारात आई तो वो सबसे ज्यादा हैंडसम लग रहा था। हम दोनों ने पहली ही नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया था। दोनों के घर वालों को भी कोई एतराज नहीं था। पहले मंगनी हुई और फिर बाकी के मामलात भी बहुत जल्द तय पा गए और मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर आ गई। शादी की रात में उससे किसी बहुत अच्छे तोहफे की तवक्को कर रही थी, मगर मुझे हैरत हुई जब उसने मुझे घुंघरुओं वाली पाजेबें पहनाई और फरमाइश की कि मुझे ज़रा चलकर तो दिखाओ ताकि मैं इनकी छन छन की आवाज़ सुन सकूं। मुझे उसकी फरमाइश बहुत अजीब लगी थी, मगर क्या करती, कुछ घंटों की दुल्हन थी और इनकार करना मुनासिब नहीं था। मगर वलीमे वाले दिन फिर उसने मुझे पाजेबों का एक और सेट तोहफे में दिया। मैंने उस पर तंज करते हुए कहा था, तुम्हें या तो गिफ्ट देना नहीं आता या फिर जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। वो जवाबन हंसकर बोला, तुम्हें पता तो है मैं सबसे अलग हूँ और मुझे अलग करने का शौक है। सारे शौहर अपनी बीवियों को जो भी देते हैं या जो भी देते हों, मगर मैं तो तुम्हें पाजेब ही दूंगा। तुम्हें नहीं पता, जब तुम इनको पहनकर चलती हो ना तो जो छन छन की आवाज़ आती है ना, वो कितनी अच्छी लगती है मुझे हमाद की बात समझ में नहीं आई, मगर मुझे लगा कि शायद कहीं कुछ गलत है। मैंने और हमाद ने अपनी नई जिंदगी बहुत खुशी से शुरू की थी। शुरू शुरू में तो सब ठीक चलता रहा, मगर फिर वो हफ्ते में एक दिन घर से गायब रहने लगा। पहले पहल तो मैंने नोटिस नहीं किया, मगर फिर जब ये सिलसिला बाकायदा मेरे शौहर की रूटीन बन गया तो मेरे जहन में शक ने सर उभारा। कुछ दिन तो मैंने उससे कुछ नहीं पूछा कि हो सकता है वो खुद ही बता दे कि वो कहाँ जाता है, मगर जब उसने कुछ भी शेयर नहीं किया तो मैंने उससे बराह रास्त एक दिन पूछ ही लिया कि आप हफ्ते में एक दिन कहाँ गायब हो जाते हैं? मुझे ना आपकी इस आदत की कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे पूछने पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसे मुझसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो सोच सोच कर जवाब देने लगा, नहीं नहीं तो मैं कहीं भी नहीं जाता, बस यहीं पर आसपास ही अपने दोस्तों के साथ गपशप करने चला जाता हूँ। मैंने उसे कहा, मुझे अपने दोस्तों से तो मिलवाइए ताकि मैं भी देखूं वो कौन से दोस्त हैं। हमाद मुझे टाल गया, अरे अच्छा नहीं लगता अपनी बेगम को अपने दोस्तों से मिलवाऊं। उस दिन तो मैं चुप हो गई, लेकिन फिर मैंने देखा कि पहले वो जो मुझे बता कर जाया करता था अब चोरी चोरी जाने लगा है। मैंने अपनी सास और नंदों से पूछा, क्या आप लोगों को मालूम है कि वो किधर जाते हैं? मेरी सास कहने लगी, अरे बेटी, ये तो उसका शादी से पहले का मामूल है। वो हफ्ते में एक दिन कहीं चला जाता है। तुम परेशान मत हो और ना ही उससे पूछगछ किया करो। शौहर को उसके हाल पर छोड़ दिया करो बेटा। मुझे अपनी सास की यह बात अच्छी नहीं लगी कि अपने शौहर को उसके हाल पर छोड़ दूं। एक दिन वो घर से निकला तो मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन मालूम नहीं उसे कैसे पता चल गया। हालांकि मैं अपनी तरफ से बहुत मुहतात थी। उसने मुझे देख लिया था और आधे रास्ते से ही
گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر وہ مجھ پر بہت چیخا چلا کہ میں اس کا پیچھا کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ تم خود ہی شک کرنے کی وجہ دے رہے ہو۔ کیا کرنے جاتے ہو باہر؟ میں نے بھی چلا کر پوچھا۔ اس نے پھر آہستگی سے کہا، ارے تم فکر مت کرو، میں کچھ بھی غلط کرنے نہیں جاتا، میرا اعتبار کرو۔ میں نے اسے کہا، تم ایسا کیا کرو گے جو تم کام اس دن گھر سے باہر کرتے ہو نا، وہ گھر پر کر لیا کرو تاکہ مجھے سکون رہے۔ اس نے فوراً ہی مجھ سے وعدہ کر لیا، دیکھو پھر تم میرے معاملے میں بولو گی نہیں۔ میں نے بھی وعدہ کر لیا کہ چلو اسی بہانے وہ گھر میں تو رہے گا، اور اگر وہ کچھ غلط کرے گا تو مجھے پتہ بھی تو چل جائے گا نا۔ لیکن پھر عجیب ہی ہونے لگا۔ جیسے ہی جمعرات کا دن آیا تو اس نے مجھے، میری ساس کو اور میری نند کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ مجھے اس کے اس فعل پر بہت حیرت ہوئی اور ساتھ میں غصہ بھی آیا کہ یہ کیا حرکت ہے، اس نے ہم لوگوں کو اس کمرے میں کیوں بند کر دیا ہے۔ میں نے دروازہ پیٹتے ہوئے پوچھا، تم نے ہمیں یہاں کیوں بند کر دیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یاد کرو تم نے خود ہی تو وعدہ کیا تھا کہ میں گھر پہ جو کرنا چاہوں وہ کر لوں، اور تم میرے معاملات میں نہیں بولو گی۔ چونکہ میں وعدہ کر چکی تھی اس لیے خاموش ہو گئی۔ ساری رات باہر سے گھنگروؤں کی اور ناچ گانے کی آوازیں آتی رہیں۔ پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا تھا، سوچ سوچ کر میرا تو دماغ پھٹنے والا ہو گیا۔ میری ساس اور نند کو بھی کچھ علم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا باہر کیا کر رہا ہوگا، میری طرح وہ بھی انجان تھیں۔ ساری رات بے چینی اور اضطراب میں گزری کہ معلوم نہیں باہر کیا تماشا ہو رہا ہوگا۔ باہر سے وقفے وقفے سے گھنگروؤں کی جھنکار اور میوزک کی آواز آتی رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ صبح 8 بجے کے قریب دروازہ کھلا اور میرے شوہر نے ہم سب کو اس کمرے سے باہر نکالا۔ میری نظریں اس کے پیروں پر گئی تو میں بے اختیار چونک اٹھی۔ اس کے تو پیر زخمی تھے اور ان سے خون بھی رس رہا تھا۔ میں نے اسے رات والے واقعے کی بابت پوچھنا چاہا۔ حماد، مجھے یہ تو بتاؤ کہ رات کو یہ سب کیا تھا؟ تم نے ہمیں کمرے میں کیوں بند کر دیا، اور پھر باہر کیا ہوتا رہا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو تم اس معاملے پر آج کے بعد نہ کچھ بولو گی اور نہ ہی کچھ سوال کرو گی، یہ میرا انتہائی پرسنل معاملہ ہے۔ میں اس کے دو ٹوک انداز پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ مجھے کہہ کر اپنے زخمی پاؤں پر مرہم لگانے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود اس معاملے کی تہ تک جاؤں گی۔ اگلی جمعرات کو اس نے پھر وہی کام کیا، یعنی ہمیں کمرے میں بند کر دیا اور پھر ساری رات باہر سے گھنگروؤں کی اور ناچ گانے کی آوازیں آتی رہیں۔ اس صبح پھر اس کی اور میری بحث ہوئی، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس نے کچھ بھی بتانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اس کا جنون کم ہو جائے گا، لیکن وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ میں سخت الجھن کا شکار تھی کہ آخر وہ ہمیں کمرہ بند کر کے کیا کرتا ہے۔ میں نے اپنی سہیلی سے اپنی الجھن بیان کی تو وہ کہنے لگی، ہو سکتا ہے تمہارا شوہر دوسری عورتوں کے چکر میں پڑ گیا ہو۔ میں نے دہل کر کہا، نہیں نہیں، ایسے مت کہو۔ میری دوست نے افسوس کرتے ہوئے کہا، ارے وہ جو گھر سے باہر کرتا تھا اسے کرنے دینا تھا، اب تم نے خود ہی اس کو گھر میں اپنی مرضی کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو اب حوصلہ کرو اور معلوم کرو کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں نے اگلی جمعرات آنے سے پہلے ارادہ کر لیا کہ اپنے شوہر کا راز جان کر ہی رہوں گی۔ بدھ کی رات میں نے بیماری کا ڈرامہ کیا، اپنے شوہر کو یہ ظاہر کیا کہ میں بستر سے ہل بھی نہیں سکتی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اپنا پروگرام کینسل کر دے گا اور میری فکر کرے گا، لیکن مجھے حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا جب وہ مجھے چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیا کام کرتا تھا کہ میری پرواہ بھی نہیں کی۔ کچھ دیر کے بعد ہی جب باہر سے گھنگروؤں کی آوازیں آنے لگیں، میں چپکے سے بستر سے اٹھی کہ آج تو پتہ کر کے رہوں گی کہ وہ کر کیا رہا ہے اور اس کے ساتھ اور کون ہے۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ آوازیں سامنے والے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں نے کمرہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ تو بند تھا۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ میرے شوہر کے ساتھ کوئی نسوانی آواز بھی مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر ہی چھپ کر بیٹھ گئی۔ صبح جب میرا شوہر کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اس کے جاتے ہی کمرے کی تلاشی لی۔ میں نے کمرے کا کونا کونا چھان مارا مگر کہیں کوئی عورت نہیں ملی۔ ہاں، بیڈ کے اوپر گھنگرو پڑے ہوئے تھے جو عورتوں والے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا تو سر چکرا کر رہ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے رات کو خود نسوانی آواز سنی تھی اور یہ عورتوں والے گھنگرو۔ پھر میری نظر الماری کے ایک کونے سے باہر جھانکتے لال رنگ کے دوپٹے پر پڑی۔ ان ثبوتوں سے صاف لگ رہا تھا جیسے رات کوئی عورت یہاں ہو۔
مگر اب کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اگر اپنے شوہر سے پوچھتی تو کوئی فائدہ نہ ہوتا، وہ صاف مکر جاتا اور کچھ بھی نہ بتاتا۔ اس لیے میں نے اگلی جمعرات تک پھر منصوبہ بندی کی۔ پورا ہفتہ میں اس کے معمولات کا جائزہ لیتی رہی۔ جمعرات کے سوا ہفتے کے باقی دن بالکل نارمل رویہ رکھتا تھا۔ وہ اپنی امی اور بہنوں کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا، اکثر ہم تینوں کو گھمانے بھی لے جاتا تھا، مگر جمعرات کو اور یہیں پر آ کر میں اٹک جاتی تھی۔ ایک دو بار نہیں، میں نے اس سے پوچھنے کی کئی بار کوشش کی، مگر جواب کچھ نہیں ملتا تھا، الٹا ہماری لڑائی ہو جاتی تھی۔ اگلی جمعرات کے دن میں نے پھر بیماری کا ڈرامہ کیا، مگر شاید اس بار حماد کو بھنک پڑ گئی تھی، اس لیے میں نے جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو ٹھٹک کر رہ گئی، کیونکہ دروازہ تو باہر سے لاک تھا اور یہ کام میرے شوہر کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی نند کو فون کیا، آ کر ذرا میرے کمرے کا دروازہ تو کھولو۔ وہ بیچاری بے بسی سے کہنے لگی، میں کیسے آؤں بھابھی، بھائی نے مجھے اور امی کو بھی کمرے میں بند کر دیا ہے، آپ جانتی تو ہیں آج جمعرات ہے نا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اب کی بار میرا پلان فیل ہو گیا تھا، ورنہ شاید میں اس راز تک پہنچ جاتی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا تھا کہ وہ غلط صحبت میں پڑ گیا ہے۔ اپنے اسی شک کی تصدیق کے لیے میں نے اتوار کے دن اس کا پیچھا بھی کیا کہ کہیں وہ کسی اور جگہ تو نہیں جاتا، مگر سب ٹھیک تھا۔ جب اگلی جمعرات آئی تو میں نے پہلے سے ہی بندوبست کر رکھا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ حماد نے حسب معمول مجھے اور میری ساس کو کمرے میں بند کیا اور میری نند کو لینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا اور پوچھنے لگا، یہ سحر کدھر گئی ہے؟ اپنے کمرے میں نہیں ہے؟ میں نے پلان کے مطابق جواب دیا، وہ اپنی سہیلی کی مہندی پر گئی ہوئی ہے، صبح ہی لوٹے گی اب۔ حماد نے سن کر سر ہلایا اور ہم دونوں کو بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی نند کو فون کیا، وہ میرے کمرے میں الماری میں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا، جلدی سے آ کر دروازہ کھولو۔ میری نند نے چپکے سے آ کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے آج تہیہ کر لیا تھا کہ اس راز سے پردہ فاش کر کے ہی رہوں گی۔ میں نے اپنی نند کا ہاتھ پکڑا اور دبے قدموں اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں سے ناچ گانے کی اور گھنگروؤں کی چھنکار سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنا، ایسے لگا کوئی اندر گا رہا ہے اور ناچ رہا ہے، اور چونکانے والی بات یہ تھی کہ نسوانی آواز میں گانا گایا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہو۔ میں نے اپنی نند کو کہا، سحر تم سنو، اندر سے کس کی آواز آ رہی ہے؟ اس نے کان دروازے کے ساتھ لگا دیے۔ تھوڑی دیر سنتی رہی، پھر حیرت سے کہنے لگی، بھابھی اندر سے تو کسی عورت کے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر اب مجھے تو پکا شک ہو گیا کہ ضرور میرا شوہر اندر کسی عورت کے ساتھ ہے۔ میں نے اس کمرے کی چابی پہلے سے ہی بنوا کر رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے لاک گھما کر دروازہ کھولنا چاہا، وہ پہلے ہی کھل گیا۔ حماد خونخوار تیور لیے ہم دونوں کو گھور رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے غصے میں کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا۔ اس کے انداز دیکھ کر میں سچ میں اس سے ڈر گئی۔ اس پل وہ میرا شوہر حماد نہیں، کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ میری نند نے مضبوطی سے میرا بازو دبوچ دیا اور میرے پیچھے ہو گئی، جیسے بھائی کے غصے سے پناہ چاہ رہی ہو۔ میں نے اپنے حواس قابو کر کے اس سے پوچھا، کون ہے تمہارے ساتھ اس کمرے میں؟ نکالو باہر سے۔ حماد نے سختی سے کہا، میرے کمرے میں کوئی نہیں ہے، تم جاؤ اب یہاں سے۔ میں نے چلا کر کہا، تم ایک چھوٹے مرد ہو، بیوی سے چھپ کر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو۔ حماد نے میرے منہ پہ تھپڑ جڑ دیا اور غصیلے لہجے میں کہنے لگا، بدتمیز عورت، اس پر شک کرتی ہو اور میری بہن کو بھی ساتھ ملا لیا ہے تم نے۔ دفع ہو جاؤ اس گھر سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے اتنا کہہ کر میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں روتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور یہ تذلیل مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے وہ رات جیسے انگاروں پر کاٹی۔ صبح میں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا، تبھی وہ کمرے میں آیا۔ اس کے پیروں سے خون بہہ رہا تھا۔ میرے دل کو کچھ ہوا، لیکن میں نظر انداز کر کے اپنا کام کرتی رہی۔ حماد نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، تم یہ سامان کیوں پیک کر رہی ہو؟ کہیں جا رہی ہو کیا؟ میں نے اسپاٹ انداز میں اسے جواب دیا، ہاں میں اپنے والدین کے گھر جا رہی ہوں۔ مگر تم یوں اچانک کیوں جا رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ فکر مند سا ہو کر یوں پوچھنے لگا جیسے اسے کسی بات کا پتہ ہی نہ ہو۔ میں پہلے ہی غصے میں بھری بیٹھی تھی، اب تو پھٹ ہی پڑی۔ پہلے خود تھپڑ مار کر گھر سے نکل جانے کا کہتے ہو
और फिर मासूम बनकर पूछ भी रहे हो कि क्या हुआ। बड़ी बात है वैसे। हमाद को पहले तो समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या कहा है। फिर उसे सब याद आया तो उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। देखो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम पर हाथ नहीं उठाया, मुझे तो याद भी नहीं है कुछ। मैंने हमाद को घूरते हुए पूछा, तुम्हारे कमरे में कौन लड़की थी वो? हमाद ने कसम खाई, कसम से कमरे के अंदर कोई लड़की नहीं थी। मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। हो सकता है वो अपने आप को बचाने की खातिर ये सब कर रहा हो। मैंने सोचा कि मुझे उसे एक बार और आजमा लेना चाहिए। मैंने एक आखिरी चांस लेने का फैसला किया और जाने का इरादा तर्क कर दिया। मैंने हमाद को उस थप्पड़ के लिए मुआफ़ कर दिया क्योंकि अभी तक ये राज अफशा नहीं हुआ था और मैं चाहती थी कि इस राज से पर्दा उठने के बाद ही कोई फैसला करूं। अगली जुमेरात को उसने हस्बे मामूल हम तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया। मेरी सास ने मुझसे पूछा, अब तुम क्या करोगी बेटा, कैसे मालूम करोगी? मैंने कहा, माँ जी, आज तो सब कुछ पता चल कर ही रहेगा। असल में मैंने आज दोपहर को उस कमरे में कैमरा लगा दिया था जहाँ हमाद जाता था। कैमरे को मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है। अब मैं अपने मोबाइल पर देख सकती थी कि वो वहाँ क्या कर रहा है। और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब कमरे में दाखिल होने के बाद हमाद ने कमरे में अपने पैरों में घुंघरू बांधे। और ये देखकर तो जैसे मेरे सर पर आसमान ही फट पड़ा कि घुंघरू बांधने के बाद उसने अलमारी से गोटे वाला सुर्ख दुपट्टा निकाला और म्यूजिक लगाकर नाचने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने अलमारी से एक गिटार निकाला और खुद नस्वानी आवाज़ निकालकर गाना गाने लगा। वो इतनी सुरीली आवाज़ में गुनगुना रहा था जैसे कोई औरत ही गा रही हो। मैंने यकीनन उसी की आवाज़ सुनी थी और मुझे लगा था कि शायद कमरे में कोई औरत है, जबकि हकीकत तो ये थी कि वो कमरे में अकेला ही था और पूरी रात दीवाना वार नाचता रहा था। वो इतना नाचा कि उसके पैर जख्मी हो गए और उनसे खून रिसने लगा। मैं ये सब देखकर इंतहाई शॉक्ड हो गई। जो मैंने देखा था वो तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरा शौहर एक रात के लिए औरत बन जाता था। मैंने ये सब अपनी सास को दिखाया। उसने देखकर मुजरिमों की तरह सर झुका लिया जैसे वो पहले से ही सब कुछ जानती हो। मैंने उससे कहा, मुझे हमाद के बारे में सच सच बताएं, वरना मैं उसकी हकीकत पूरी दुनिया को दिखा दूंगी। मेरी सास ने मुझे बताना शुरू किया, बेटा, हमाद से पहले मेरी एक बेटी पैदा हुई थी मगर वो इंतकाल कर गई। फिर जब हमाद पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने अजीब बात कही कि ये लड़की नुमा लड़का है। इसके अभी जिस्मानी आज़ा लड़की जैसे हैं। हो सकता है कि बड़ा होकर इसका ऑपरेशन हो जाए तो ये एक लड़का बन जाए। मैंने अपने शौहर को बहुत समझाने की कोशिश की मगर उसने ख़ानदान में होने वाली रुसवाई के पेश नज़र बच्चा ख्वाजा सराओं को दे दिया और ख़ुद सबको कह दिया कि बच्चा मर गया है। मैं अपने शौहर से छुप छुप कर अपने बच्चे से मिलने जाती थी। ख्वाजा सराओं ने उसे लड़कियों की तरह रखना शुरू कर दिया। उससे रक्स करवाते, इसे जेवर पहनाते और घुंघरू बांधते। यूँ 15 साल तक वो एक लड़की ही बन के रहा। मगर फिर इसके बाद अचानक उसमें मर्दों वाले हार्मोन्स पैदा होने लगे और उसकी आवाज़ भी भारी होने लगी। मैं उससे मिलने गई तो ये सब नोटिस किया। फिर मुझे डॉक्टर का कहा हुआ याद आ गया। मैं फ़ौरन उसे लेकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि ऑपरेशन और अद्वियात से हमाद एक मुकम्मल लड़का बन सकता है। फिर इसका ऑपरेशन हुआ मगर मेरे शौहर को यकीन नहीं था, इसलिए उसने हमाद को कबूल नहीं किया। दूसरी तरफ ख्वाजा सराओं ने भी उसे निकाल दिया कि तुम अब हमारे किसी काम के नहीं रहे हो। मेरे बच्चे ने 15 साल की उम्र से ही अपने लिए मेहनत शुरू कर दी। इससे बहुत कड़ा वक्त देखा है। अपनों से दूर और मेहनत मजदूरी करके वो आज इस मकाम पर पहुंचा है। मेरे शौहर का इंतकाल 5 साल पहले हो गया तो हमाद के साथ हम यहाँ इस शहर में आ गए। मेरा बच्चा अब एक मुकम्मल मर्द है मगर उसने जो 15 साल एक लड़की बनकर गुजारे हैं ना, वो उसके अंदर कहीं अब भी रचे हुए हैं। उसे रक्स की इतनी आदत और तरबियत दी गई थी कि उसे रक्स से अब जुनून है। इसका बस नहीं चलता कि कहीं ढोल की आवाज़ सुन ले और नाचना शुरू कर दे। इसीलिए वो जुमेरात को सब भूल जाता है। उसे कुछ याद नहीं रहता। याद रहता है तो बस अपना रक्स। मुझे याद आया कि जब मैंने हमाद को पहली बार अपनी दोस्त की शादी पर देखा था तो उसकी तरफ मुतवज्जे होने की एक वजह उसका डांस था जो वो अपने दोस्त की बारात पर कर रहा था। वो तब इतनी महारत से डांस कर रहा था कि सब हैरान रह गए। सब ने तालियां बजाकर उसे दाद भी दी थी।
لیکن میں کیا جانتی تھی کہ بات کیا سے کیا نکلے گی۔ میں نے اس طرح کے اکثر کیسز سن رکھے تھے کہ لڑکا آپریشن سے لڑکی بن گیا ہو اور لڑکی لڑکا بن جائے۔ پہلے مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا، لیکن ڈاکٹرز کے نزدیک یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی۔ ان کو ایسے کیسز کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ حماد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ تھا۔ میں نے ساری کہانی سن کر اپنی ساس سے کہا، ماں جی، یہ تو ایک بیماری ہے کہ ہارمونز کی زیر اثر اس کا خود پر کنٹرول نہیں رہتا۔ آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا تھا اسے، ممکن ہے علاج سے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ میری ساس نے بتایا، بیٹا مجھے یہ سب 1 سال پہلے ہی پتہ چلا ہے، اور نہ ہی میں اب تک اپنے بیٹے سے اس بارے میں بات کر پائی ہوں۔ میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری ساس کہنے لگی، میں نے 1-2 بار بات کرنے کی کوشش کی، مگر پھر ہمت نہیں ہوئی، اور مجھے یہ بھی ڈر ہوا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر ہی نہ چلا جائے، اس لیے میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ مگر میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب جو مرضی ہو جائے میں حماد کا علاج کروا کر رہوں گی۔ میں اپنے شوہر کو اس بیماری سے نکال کر رہوں گی۔ اگلی صبح جب وہ زخمی پیر لے کر کمرے میں آیا تو میں نے اس کے پیروں پر بام لگاتے ہوئے کہا، حماد آپ کے پیر بہت خراب ہو رہے ہیں، آج ڈاکٹر کے پاس چل کر کوئی دوائی لے لیجیے گا۔ حماد نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر کو کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے لی اور اسے یہی کہا کہ حماد کے سیشنز کرنا ہے اور اسے ٹھیک کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے مکمل صحت یاب ہونے تک اس کا ساتھ دوں گی۔ میں نے سب سے پہلے ساری پازیبیں اور گھنگرو گھر سے باہر پھینکے، پھر جمعرات کو زبردستی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ 1 سال کی سخت آزمائش کے بعد بالآخر حماد ٹھیک ہو گیا، اور اب ہم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔